بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر یا نیک ٹی وی 4 پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی اس وقت کی سیاسی صورتحال کے اوپر آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج کل پاکستان میں جہانگیر ترین کی وفاداریوں پر اور اس کی سیاسی زندگی میں دوسری انٹری پر جو اس وقت پاکستان میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی جہانگیر ترین نے اپنا پہلا پاور شو کر دیا۔ دوستو، یہ سوال اہم نہیں کہ ان کے ساتھ کتنے دوست لوگ موجود تھے، کون گیا کون نہیں گیا۔ سوال یہ اہم ہے، اس وقت جہانگیر ترین نے اپنی سیاسی پاور یا طاقت دکھانے کی کیا ضرورت محسوس کی، اور انہوں نے اپنی جو لگاتار لندن سے واپس آنے سے لے کر آج تک موشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ یوں دیکھنے میں آیا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جہانگیر ترین کی دوبارہ بے باک انٹری ایک چنبے کی بات ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے اس تناظر میں ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے، اور ساتھ ہی سیاسی مبصر، کالم نگار، تجزیہ نگار ان کی اگلی سیاسی منزل کے حوالے سے اپنے تجزیات اور تبصرے اور خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے، کیا جہانگیر ترین پاکستان پیپلز پارٹی میں چلا جائے گا؟ ویسے تو انہوں نے خود ہی آصف زرداری سے ملاقات اور پیپلز پارٹی میں جانے کی تردید تو کر دی، البتہ ایک بات صاف نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جہانگیر ترین کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں نہایتی تیزی دکھا رہی ہے اور بے تابی ہے، جیسا کہ شہلا رضا کے ٹویٹ کی دیکھا جائے تو بے قراری ظاہر کرتی ہے۔ یہ درست ہے، جہانگیر ترین کے قریبی دوست، رشتہ دار مختوم احمد محمود اور یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہانگیر ترین کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کیا جائے، لیکن اس وقت خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین بھی ابھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے راضی یا تیار نہیں ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ ان کی وسطی پنجاب میں کوئی گیم نہیں، البتہ وہ جنوبی پنجاب میں جیتنے والے گوڑوں کے ساتھ مل کر کوئی گیم بنا سکتے ہیں۔ اور گزشتہ انتخابات میں جہانگیر ترین نے جنوبی پنجاب کے تمام جیتنے والے گھوڑے اکٹھے کر کے عمران خان کے اسپتال میں جمع کر لیے، تاہم اگر احمد محمود اور یوسف رضا گیلانی جہانگیر ترین مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جنوبی پنجاب میں گیم بنائیں تو گیم بن سکتی ہے، لیکن جہانگیر ترین مخدوم احمد محمود اور یوسف رضا گیلانی کے ماتحت کام کرنا نہیں چاہتے یا ممکن نہیں۔ اس لیے مجھے اور بعض سیاسی تبصرہ نگار سے یہ امید کرتے ہیں جہانگیر ترین اتنی آسانی سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا
شمولیت کا انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ ان کی ایک عادت ہے، وہ بادشاہ گر ہیں اور بادشاہ گر رہنا ہی چاہتے ہیں۔ اور ایک عمومی رائے کی یہ بھی ہے، جنگی ترین نے نواز شریف کی نااہلی میں اور پاناما اسکینڈل میں کلیدی کردار ادا کیا، اس لیے ان کے لیے نون لیگ میں شمولیت کا کوئی آپشن نہیں۔ نہ ہی نون لیگ جنگی ترین کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے اور نہ ہی جنگی ترین نون لیگ کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے۔ تلخ ماضی دونوں کی راہوں میں حائل ہے، دونوں اب چاہتے ہوئے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ جنگی ترین کے ساتھی اراکین اسمبلی کی خواہش ہوگی ان کے اور نون لیگ کے درمیان بات بن جائے، اس طرح ان کی اگلے انتخابات میں سیٹیں کنفرم ہو جائیں اور گیم بھی بن سکتی ہے۔ دوستو، ادھر میں جو سمجھتا ہوں، میرے خیال میں ابھی جنگی ترین نہ پیپلز پارٹی اور نہ ہی نون لیگ میں جائیں گے۔ وہ تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے نئے انداز میں اور زیادہ بہتر گیم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی جماعت جوائن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ان کی جو پوزیشن تحریک انصاف میں رہی ہے وہ انہیں کسی اور جماعت میں نہیں مل سکتی۔ اس لیے سیاسی ماہرین کی رائے کے مطابق انہیں فی الحال تحریک انصاف کے اندر رہ کر ہی جنگ لڑنی ہوگی۔ یہ لڑائی مشکل ہوگی، اس کے علاوہ جنگی ترین کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور جنگی ترین نے اس لڑائی سے بچنے کی بہت کوشش کی۔ وہ اسی لڑائی سے بچنے کے لیے اپنے اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ لندن چلے گیا۔ کئی ماہ لندن میں قیام کیا، لیکن پھر ان کی اور نواز شریف فیملی کی ملاقاتوں کے درمیان رابطوں کی بات شروع ہوئی۔ انہوں نے کافی دفعہ ان خبروں کی تردید کی، لیکن پھر بھی لندن سے دوبارہ خبریں آنی شروع ہو گئیں، اور شنید یہی ہے، انہیں امن اور سیز فائر کی یقین دہانی کرائی گئی، جس کے بعد وہ اپنے اہل خانہ اور فیملی اور بچوں کے ساتھ لندن سے واپس آ گیا۔ اور واپسی کے بعد انہوں نے اپنی سیاسی خاموشی ضرور رکھی اور اپنے کاروبار کو توجہ دی، لیکن اس ساری خاموشی کے باوجود ان کے مسائل حل نہ ہوئے اور مسائل دن بڑھتے رہے۔ بات یہاں تک آ پہنچی، FIA میں FIR درج ہو رہی ہیں، اور پہلی دفعہ جنگی ترین نے خاموشی توڑی، لیکن ان کے لہجے میں ابھی بھی نرمی ہے۔ وہ ابھی محاذ جنگ کا طبل نہیں بجانا چاہتے، وہ اپنی وفاداریوں کا واسطہ دے رہے ہیں اور اپنے صبر کا بتا رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں گلے شکوے بھی ہیں اور دبا دبا کہہ رہے ہیں وہ تحریک انصاف میں ہیں اور تحریک انصاف میں ہی رہیں گے۔ اس کے ساتھ قومی اسمبلی کے اراکین عدالت میں آئے، انہوں نے وزیر اعظم کے اعتماد کا ووٹ دیا۔ اس لیے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، جنگی ترین کے دوستوں نے عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ راجہ ریاض کی اس بات میں وزن ہے، اگر وہ جنگی ترین چاہتے تو اعتماد کا ووٹ روک سکتے تھے۔ دوستو، یہ ابھی بہت ہی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جہاں تک جنگی ترین کے اس شکوے کا تعلق ہے، حکومت کی جانب سے ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں، کچھ جنگی ترین کی بھی کوئی کوتاہی ہے۔ وہ خود میڈیا سے دور رہے، بر وقت اپنا موقف نہیں ادا کر سکے۔ ان کی خاموشی بھی یک طرفہ میڈیا ٹرائل کی ایک وجہ ہے، لیکن ہم یہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں، تحریک انصاف میں ان کا مخالف گروپ ان کی دشمنی پر
اپنا کردار ادا کرتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا حکومتی سطح پر کوئی ایسی بات ہے۔ دوستو، یہ اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال کیا آپ کو گواہ کیا؟ اب یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں یا مہینوں میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کیسی کروٹ بدلتی ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، تیل کی دار۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ سیاسی پروگرام یا تبصرہ پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کرتے ہوئے نیک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔